نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ جل مجدہ خالق کائنات، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص اور جس کے احسان عظیم کے ساتھ ہم اس خوبصورت ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو دوسروں لوگوں تک پہنچانے اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کوشش کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کوشش میں استقامت عطا فرمائے اور اپنی برکت اور اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرمائے۔ ہم نے کل جس گفتگو کا اور ٹاپک کا آغاز کیا تھا وہ فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خوبصورت کلام اور اس میں یہ کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی فضیلت کے حوالے سے حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب غنیت الطالبین میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پر چند ایک احادیث میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی تھیں۔ آج اسی مضمون کو آگے لے کر چلتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کی نشست میں اس مضمون کو ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات پڑھتا ہے یا پڑھ لیتا ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات پڑھنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ رب کائنات اس کام کو ادھورا نہیں رہنے دیتا، اس کا وہ کام ادھورا نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے اس میں برکت شامل ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا صدقہ اس کو یہ ملتا ہے اور برکت اسے یہ ملتی ہے کہ وہ اس کام کی تکمیل تک جا پہنچتا ہے اور اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر یہ چونکہ مبارک اشرہ ہے، اس میں کثرت کے ساتھ عبادات کی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور التجائیں اور دعائیں کی جاتی ہیں، تو یہ حدیث پاک ذہن نشین کر لیجئے اور اس کو توجہ سے سمجھ لیجئے۔ اور وہ حدیث پاک یہ کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دعا کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلمات جس دعا کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ یہ بات بڑی توجہ سے سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں، رد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ممکن ہے اسے مؤخر کر دیا جائے، اس وقت وہ قبول نہ ہو، ممکن ہے اس سے بہتر اجر ملے، مگر وہ رد نہیں ہوتا، اس میں انسان کو پازیٹیو ہی ملنا ہے اور بہتر ہی عطا کیا جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت اور کرم شامل حال ہو جاتا ہے کب؟ جس دعا کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمہ کے اندر اور اس کلام کے اندر اور اس آیت کریمہ کے اندر ایسی برکت رکھی ہے کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد کرنا چاہیے۔ میں حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی بیان کرتا ہے ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ طویل حدیث ہے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمات جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، یہ کلمات آقا علیہ السلام سے پہلے تمام امتوں کو اور کثرت کے ساتھ انبیاء کرام کو عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ عطا فرمائے۔ پھر پورے اس میں احوال بیان فرمائے آپ نے کہ کس نبی پاک کو ملا تو اس نے اس پر کیا شکرانے کے کلمات کہے اور کیا نعمت مل جانے کا اظہار کیا۔ اب یہ چونکہ طویل کلمات ہیں اس لیے میں اس کو شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں، مگر جب ان کو عطا کر دیا گیا یہ کلمہ دیگر امتوں کو اور انبیاء کرام علیہ السلام کو، اور انہوں نے شکر ادا کرتے ہوئے اس کی عظمت کا اعلان کر دیا
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمات ان سے واپس لے لیے، اٹھا لیے، یعنی دائماً عطا نہیں فرمائے، ہمیشہ کے لیے عطا نہیں فرمائے۔ اب یہاں پر پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تحفہ عطا فرمایا، اور آقا علیہ السلام کو بھی یہ تحفہ دیا اور فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلام آپ پر نازل کرتے ہیں، اور کس انداز سے نازل ہوا اس پر ہم نے کل بات کی تھی کہ کیا اہتمام فرمایا، مگر فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا تو پھر واپس نہیں دیا، پھر آقا علیہ السلام کی امت کو ہمیشہ کے لیے یہ کلام عطا فرما دیا کہ تحفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے محبوب پاک کی امت، اے میرے محبوب پاک کے ماننے والو، یہ تمہیں ہمیشہ کے لیے تحفہ دیا جا رہا ہے۔ اب اس تحفے سے اگر ہم منحرف ہوں اور اس سے دور جائیں اور اس سے استفادہ نہ کریں تو یقیناً یہ ہماری کمزوری ہے۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام کی عظمت کا اظہار کیا، اور وہ کیا؟ شاعر یہ کہتا ہے کہ لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم کی بات کر رہا ہے، لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم تو صفحے فلک بنے میرا دیوان کم سے کم۔ تو مجھے لکھنے کے لیے کم از کم آسمان چاہیے، وہ سب آسمان کاغذ بن جائے، تختی بن جائے تو میں اس پر لکھوں کیا؟ حضور کے احسان کم سے کم۔ اور آگے شاعر کہتا ہے دریا درخت سب ہوں قلم دان کم سے کم، کل کائنات کے دریا ان کی سیاہی بن جائے، کل کائنات کے درخت کاٹ کے ان کے قلم بنا دیے جائیں، یعنی آسمان لکھنے کے لیے ہو، کل کائنات میں موجود پانی سیاہی ہو، اور کل کائنات کے درختوں کو کاٹ کر قلم بنائے جائیں۔ اب شاعر کیا کہتا ہے؟ تب جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم، تب آقا علیہ السلام کے کم سے کم احسانات کا جو عنوان بنایا جائے گا وہ بھی کم سے کم لکھا جا سکتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے صدقے سے رب کائنات نے ہمیں کیا کیا عطا فرمایا؟ ہمیں تو اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ اگر یہ شعور ہو جائے تو سوائے اس ذات کی غلامی کے، اس ذات سے محبت میں اور اس ذات کے تعلق میں فنائیت کے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کے مقام کی معرفت عطا کرے، حضور کی غلامی میں پختگی عطا فرمائے۔ تو یہ حدیث پاک طویل آپ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد اب جب ہمیشہ کے لیے دیا ہے، اب یہ سنیے ذرا اس پر جو حدیث پاک حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جو شہنشاہ ولایت ہیں، وہ جو حدیث پاک لے کر آ رہے ہیں وہ سنیے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن منظر بڑا عجیب ہوگا۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اپنی قبروں سے اٹھے گی اور میدان محشر میں جمع کیے جا رہے ہوں گے یہ لوگ، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت عالم یہ ہوگا اور اس وقت بات یہ ہوگی کہ یہ امت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات پڑھ کے آگے بڑھے گی میزان کی طرف، پل صراط کی طرف، چونکہ انہیں یہ کلمہ ہمیشہ کے لیے عطا کر دیا گیا ہے۔ مگر یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہاں وہی پڑھے گا اور اس کی زبان پر جاری ہوگا کہ جو اس کی مشق کرتا رہا ہوگا، جس نے زندگی میں اسے اپنا وتیرہ اور طریقہ بنایا ہوگا، جس کا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات ہوں گے۔ اور کیا خوب اللہ والوں نے کہا ہے کہ انسان زندگی کے اور دنیا کے کام کاج کو ترک نہیں کرتا، وہ یہاں پر آیا ہے، اس نے یہ سب کچھ کرنا ہے، مگر ان کام کاج کے کرتے ہوئے بھی پوزیشن یہ ہو کہ ہاتھ کارول، ہاتھ کاموں میں لگے ہوں، دل یار ول، اور دل یار سے جڑا ہوا ہو، ہر وقت محبوب کی ذکر اور محبوب کی یاد میں فنا ہو دل، تب یہ ذکر زبان پر اور دل پر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات پڑھ کر آئے گی، تو فرمایا کہ جو کوئی بھی یہ کلام پڑھتے ہوئے آگے جائے گا، جو کوئی بھی پڑھتے ہوئے آگے جائے گا، اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا وزن بڑھتا چلا جائے گا، نیکیوں کا وزن بڑھتا چلا جائے گا، اس کے نام اعمال میں نیکیوں کی کثرت ہوتی چلی جائے گی، بڑھتی جائیں گی، اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو وہ امتیں اپنے انبیاء کرام سے پوچھیں گی کہ یہ ایسا کیا عمل ہے ان کے پاس، یہ کیا کر رہی ہے یہ امت، ایسا کون سا وظیفہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، کون سا اسم اعظم ہے ان کے پاس کہ جس کی وجہ سے جو آگے جاتا ہے اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں کو جواب دیں گے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلمہ، یہ آیت کریمہ جو ان کی زبانوں پر ہے، تمہیں اس کی عظمت کی خبر ہی نہیں ہے، تمہیں کیا خبر یہ کتنی عظیم چیز ہے اور کتنا عظیم کلمہ اور آیت کریمہ ہے۔ اب وہ اپنی امتوں کو خبر دیں گے، اور وہ کیا دیں گے؟ اپنی امتوں کو انبیاء کرام یہ فرمائیں گے کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی میزان کے ایک پلڑے میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھ دے، کلمات کو، ان کو رکھ دے، اور دوسرے پلڑے کے اندر کل کائنات کی برائیوں کو رکھ دے،
کل کائنات میں تمام مخلوقات کی برائیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دے تو ہمیں اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ کل کائنات کی برائیاں ہلکی ہو جائیں گی اور اللہ کے اس محبوب کلام کا وزن زیادہ ہو جائے گا. تو ہر امتی جو پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہے اس کے نام اعمال بڑھنے پر تم اتنی حیرت میں پڑ گئے ہو، یہ بات ذہن نشین کر لو. نہیں یہ اس سے بڑی بات ہے. کل کائنات میں کل مخلوقات کے گناہ اور نافرمانیاں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پلڑے میں کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دے تو تب بھی اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا. سامعین ذی وقار، یہ وہ عظیم کلمہ ہے اور یہ وہ عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ کلام ہے، اور اس کلام پاک کی یہ ابتدا ہے جس سے شروع کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اس جملے کو اپنے دل میں جگہ دیں، اس جملے پر غور کریں اور اس کی عظمت کی طرف دیکھیں، اس کی مہربانیوں اور رحمتوں کی طرف دیکھیں کہ وہ کیسا رحیم ہے اور کتنا غفور ہے اور کتنا مہربان ہے، کہ جس کے کلام کی آغاز بسم اللہ کی برکتوں کا یہ عالم ہے. کل سے ہم حدیث پاک بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اس پورے کلام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. وہ کلام پاک قرآن مجید اسی ماہ رمضان المبارک میں نازل کیا گیا. سامعین ذی وقار، اب میں گفتگو کو اس سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور ایک اور چیز اہم آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدہ کی کتاب ہے بسم اللہ کی مختصر تفسیر پر، تسمیۃ القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے. یہ تسمیۃ القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری کتاب ہے، یہ مختصر تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. اب یہاں میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہم اس پر کوئی بحث بھی نہیں کرنا چاہتے کہ اس کلمے کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں دل و جان سے. مگر میں اس کی عظمت کے راز میں سے ایک راز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کلام کو، اس مختصر آیت کریمہ کو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 4 الفاظ کا مجموعہ ہے، 19 حروف ہیں، اس میں ایسا کیا راز ہے کہ اس کلمہ کو اتنی بزرگی، اتنی عظمت اور اتنی شان عطا کر دی گئی؟ کیا راز کیا ہے اس کے اندر؟ یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان رازوں میں سے ایک راز جو اللہ والوں نے بیان فرمایا، وہ راز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور وہ کیا ہے، اس کی وضاحت بہت سارے مفسرین نے کی ہے، اور میں چونکہ درس غنیۃ الطالبین دے رہا ہوں تو حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے. وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں ظاہری طور پر جب اس کلمہ کو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں 3 اسماء گرامی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اللہ اس میں جلالت، الرحمن اور الرحیم اس کے صفات اور اس کے اسماء، یہ 3 اسماء گرامی اس میں ہیں. مگر حقیقت کے اندر، اس کلمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار 70 سے زیادہ اسماء گرامی ہیں موجود. بے شمار اسماء گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلمہ کے اندر موجود ہیں. اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ کیسے؟ تو بیان کرتے ہیں اس لیے کہ دیکھیں، اللہ تو اس میں جلالت ہے، الرحمن وہ رحمان ہے، الرحیم وہ رحیم ہے یقیناً. مگر اس سے پہلے جو جملہ آیا ہے بسم اللہ یہ جو آیا ہے، اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ رب کائنات جو ہمیں یہ فرماتا ہے کہ ہر کام میرے نام سے شروع کرو، اس نے اپنا کلام اپنے نام سے کیوں شروع نہیں کیا؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنا کلام اپنے نام سے شروع نہ کیا ہو. اس نے اپنا کلام اپنے نام سے شروع نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اگر تم غور سے دیکھو تو با کے حرف کو دیکھو، سین کے حرف کو دیکھو، میم کے حرف کو دیکھو. یہ 3 حروف ہیں جس سے یہ بسم بنتا ہے. ان 3 حروف کو اگر دیکھو تو اس میں چھپے ہوئے اسماء گرامی نظر آ جائیں گے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چھپے ہوئے اسماء گرامی کا ظہور ہو جائے گا. تو وہ کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ با سے اللہ کا اسم مبارک ہے کہ وہ بصیر ہے. اب چونکہ اسماء گرامی زیادہ ہیں تو میں معنی کیے بغیر جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ با سے اس کا اسم مبارک الباسط ہے. پھر فرماتے ہیں اس با سے اس کا اسم مبارک الباقی ہے. اسی با سے اس کا اسم مبارک الباری ہے. اسی با سے اس کا اسم مبارک الباعث ہے. اسی با سے اس کا اسم مبارک البدیع ہے. اسی با سے اس کا اسم مبارک البر ہے. اسی با سے اس کا اسم مبارک البار ہے. پھر آپ سین پر آ جائیے تو سین سے اس کا اسم مبارک السمیع ہے. سین سے وہ سریع الحساب ہے. سین سے وہ ستار ہے. سین سے وہ سلام ہے. اور سین سے وہ سید اور بادشاہ ہے.
پھر میم پر آ جائیے تو میم سے الملک ہے، میم سے المصور ہے، میم سے المؤمن ہے، میم سے المہیمن ہے، میم سے المتکبر ہے، میم سے المعز ہے، میم سے المقیت ہے، میم سے المجیب ہے، میم سے المعید ہے، میم سے المتین ہے، میم سے المبدی ہے، میم سے المحصی ہے، المعید ہے، المحیی ہے، الممید ہے، المقتدر ہے، المؤخر ہے، الباطن ہے، المتعالی ہے، المنتقم ہے، المقسط ہے، المغنی ہے، المانع ہے۔ یہ سارے اسماء گرامی ان 3 حروف سے ہیں، تو ان سب کو اگر جمع کر لیں تو یہ کثیر اسماء گرامی ہیں۔ ان 4 جملوں کی صورت میں رب کائنات نے وہ وظیفہ ہمیں عطا کر دیا ہے کہ تم ایک جملہ یہ زبان سے کہو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میرے محبوب کی نسبت کا صدقہ گویا تم نے 70 سے زیادہ مرتبہ مجھے پکار لیا ہے۔ اور اس کی رحمت کا تو یہ عالم ہے کہ اسے اگر ایک بار پکارے، اور گناہگار کے بارے میں آتا ہے، کوئی گناہگار اگر اسے ایک بار پکارے اللہ کے نام سے تو وہ 70 بار یا عبدی کا جواب عطا فرماتی ہے اس کی رحمت، کہ میری رحمت تجھے مایوس نہیں جانے دے گی، بول میرے بندے۔ تو ایمان اور یقین کے ساتھ اگر اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات کے ساتھ پکارا جائے تو ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کتنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا وہ لمحہ۔ اور سامعین کی وقار، اس مضمون کو جس نقطے پر میں مکمل کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم بات ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، تھوڑی ٹیکنیکل ہے، مگر میں سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کی توفیق عطا کرے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ یاد رکھ لیں، اس کلمے کو جب ہم دیکھتے ہیں، جو میں نے حروف کی بات کی، تو با ایک حرف ہے۔ با کیا ہے بولیں؟ ایک حرف، لیٹر ہے۔ اور حرف کو جب ہم عربی زبان میں دیکھتے ہیں، اور اگر آپ دوسری زبانوں میں بھی دیکھیں گے، ایک لیٹر جیسے کوئی بھی ایک لیٹر لے لیں، الفابیٹلی ABCD کوئی بھی ایک لے لیں، الف با تا کوئی بھی لے لیں، تو با جو حرف ہوگا تو حرف ناقص ہوتا ہے، اس میں ایک نقص ہوتا ہے، اور وہ نقص کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی کوئی نہیں ہوتا۔ اب میں ABCD Z تک Z تک پڑھتا چلا جاؤں ایک ایک کر کے، آپ کو کوئی معنی سمجھ نہیں آئے گا، کوئی لفظ نہیں بنے گا، کوئی جملہ نہیں بنے گا، کوئی بات نہیں بنے گی۔ الف با تا سا جیم یا تک پڑھتا چلا جاؤں، آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو با حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ ناقص ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے۔ اب اس کمزوری کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنا معنی دینے میں کمزور ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے اسم آتا ہے، اور اسم کامل ہوتا ہے۔ آپ کسی چیز کا نام لیں، جگہ کا نام لیں، کسی شے کا نام لیں، کسی بندے کا نام لیں، تو آپ معنی سمجھ جائیں گے، آپ کو مجبوری اور حاجت نہیں رہے گی کہ جو با سن کر آئی تھی کہ با کا کیا مطلب ہے۔ آپ کوئی نام لیں، زید بکر کا نام لیں، آپ کو ایک بات سمجھ آ جاتی ہے، کسی کی بات ہو رہی ہے، شخصیت کی بات ہے۔ اسم کامل ہوتا ہے اور حرف ناقص ہوتا ہے، خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں۔ تو با حرف ہے اور آگے اسم ہے، اس کے بعد اسم جلالت ہے اللہ۔ تو گویا رب کائنات نے مخلوق کو پیغام دیا کہ تم سب ناقص ہو میری پہچان کے باب میں، میری معرفت کے باب میں، مجھ تک رسائی کے باب میں۔ کوئی اپنے تئیں مجھ تک نہ آ سکتا ہے، نہ مجھ تک پہنچ سکتا ہے، نہ میری معرفت پا سکتا ہے، نہ مجھ سے شناسہ ہو سکتا ہے، نہ تم مجھے سن سکتے ہو، نہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو، نہ تم مجھے محسوس کر سکتے ہو۔ تم ہر اعتبار سے مجھ تک آنے کے معاملے میں ناقص ہو۔ اب یہ با کے بعد اسم آیا ہے جو کامل ہوتا ہے، اور یہ اسم ہے جو بسم اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اللہ تک لے جاتا ہے۔ تو تم سب ناقص ہو، تم اس وقت تک مجھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کسی کامل کو ڈھونڈ نہیں لیتے، جب تک کسی کامل کو تلاش نہیں کر لیتے، جب تک کسی کامل کے ساتھ با کی طرح جڑ نہیں جاتے۔ تمہارا کام ہے کامل کے ساتھ جڑنا، اور کامل کا کام ہے تمہیں میرے ساتھ آ کر ملا دینا۔ تو تم سب کو میں نے ناقص بنایا اور تم سب کو ایک کامل دے دیا، جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ذات جس کے صدقے سے سب کچھ تمہیں ملا ہے، اس کامل کو میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، میں نے تم پر کرم کر دیا ہے کہ تمہیں دے دیا اپنا محبوب۔ تو تم ناقص ہو، تم اس کامل کے ساتھ جڑو۔ جو جو اس کامل سے جڑتا جائے گا، یہ کامل تمہیں میری بارگاہ کے ساتھ وابستہ کرتا چلا جائے گا اور میرا کرتا چلا جائے گا۔ یہ پوری تشریح اور تفصیل اس کتاب کے اندر حضور شیخ الاسلام نے بیان فرمائی، جو میں نے خلاصتاً آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔
تو سامعین دی وقار، ہر ناقص جو کامل ہونا چاہتا ہے اور اس کامل تک رسائی چاہتا ہے، اسے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جڑنا ہوگا، اسے محبوب کی سنگت میں بیٹھنا ہوگا، اسے آقا علیہ السلام سے تعلق جوڑنا ہوگا۔ تو ناقص کا کام ہے کہ وہ در مصطفیٰ تک جائے۔ اب شان مصطفیٰ یہ ہے کہ اس ناقص کو اٹھا کر بارگاہ الہی تک لے جائے۔ سید اعلیٰ حضرت مجددی دین و ملت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے بہت خوبصورت اس کی وضاحت کی ایک شعر کے ساتھ۔ میں اس پر گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی خوبصورت آپ نے یہ بات فرمائی کہ آقا علیہ السلام کا مقام یہ ہے اور حضور کی شان یہ ہے کہ ادھر اللہ سے واصل، اللہ سے جڑا، بسم اللہ، ادھر اللہ سے واصل اسم جڑا ہوا ہے، ذات کامل، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر با کے ساتھ تعلق مخلوق کے ساتھ بھی رکھا ہے، ناقصوں کے ساتھ، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برسخ کبریٰ کو ہے حاصل مشدد کا۔ وہ شد کی طرح ہیں، نہ وہ مخلوق ہیں کامل یعنی مخلوق کی طرح، اور نہ وہ خالق ہیں، بس درمیان میں ہیں۔ اب جس نے جڑنا ہو وہ اس شد کے صدقے سے ہی وہاں تک جا سکتا ہے اور مل سکتا ہے۔ تو سامعین دی وقار، اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک کامل رسائی عطا کرے، اور آقا علیہ السلام کے مقام کی معرفت عطا کرے، اور آقا علیہ السلام کی نسبت میں فنائیت عطا کرے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ہو جانے کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ تک رسائی عطا کرے، اور رب کائنات ہماری اس نسبت کو سلامت رکھے، اور آقا علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمیں اپنا کلام سمجھنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔